اخلی ازان کے عزاداری امام حسین علیہ السلام ایک عظیم نعمت ہے اور ہر نعمت کے بہترین استفادے کے ذریعے سے اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو عزاداری امام حسین علیہ السلام سے کیسے بہترین استفادہ کیا جائے؟ عزاداری کا مقصد ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے، کہ جو کربلا کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی عزادار ہیں، کربلا کے بہت ہی شروع اور بہت ہی ابتدا میں دی، کہ ایک مرتبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اس خطبے کو آ کر سنیں کہ جو آپ نے کوفہ کے بازار میں گریا اور عزاداری کرنے والوں کے درمیان میں دیا۔ وہ افراد کہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو اور آپ کے ساتھ دیگر مخدرات عصمت و طہارت، امام حسین کے مظلوم بچوں اور اپنے وقت کے امام کو اسیر اور گرفتار تو دیکھ رہے تھے، لیکن صرف آنسو بہا رہے تھے۔ ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بددعا دے کر اس پر ایک خط بطلان کھینچ کر تاریخ میں یہ بات رقم کر دی کہ اہل بیت علیہ السلام کو صرف آنسو، صرف گریا اور محض عزاداری نہیں چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ آیا مجھے محض عزاداری کرنی ہے یا وہ عزاداری کرنی ہے جو نصرت حسین اور امام حسین علیہ السلام کی مدد بن سکے۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جدوجہد کرو کہ آج کا دن گزشتہ روز سے بہتر ہو اور آنے والا دن آج کے دن سے بہتر ہو، اور اس ترقی کے سفر کا بہترین راستہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام آخر تک، اپنے خون کے قطرے کے آخر تک یہ کوشش کرتے رہے کہ دشمنوں کو ہدایت دے سکیں۔ اگر وہ اپنے دشمنوں کے لیے اتنے دل سوز تھے تو آپ سوچئے کہ اپنے محبوں کے لیے کتنی دل سوزی ہوگی۔ حقیقی عزادار وہ ہے جو عزاداری کرنے سے اپنی زندگی میں تبدیلی کا احساس کرے، اور آپ یہ یقین جان لیجئے عزیزان گرامی کہ توبہ کے لیے بہترین جگہ عزاداری امام حسین۔ عزاداری جیسی عظیم نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس عزاداری کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کی جائے، اور اس معرفت کے ذریعے سے اس مقام نصرت امام تک پہنچا جائے کہ جس مقام تک اصحاب امام حسین فائز ہوئے، وہ اصحاب کے جنہوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا لیکن فرزند زہرا سے وفا کی انتہا کر دی۔ ان اصحاب امام حسین کی طرح اس مقام نصرت، اس مقام حمایت امامت تک پہنچنے کے لیے اس عزاداری کو رکھا گیا، تاکہ اس عزاداری کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کی جائے اور اس معرفت کے ذریعے سے امام حسین کی نصرت کے مقام تک پہنچا جا سکے۔ ایک ظالم کے مقابلے میں نہیں اٹھی۔ حسین ابن علی کا مقصد ظلم کو ختم کرنا تھا۔ حسین ابن علی علیہ السلام صرف یزید کے ساتھ مقابلے میں نہیں آئے، بلکہ حسین ابن علی علیہ السلام اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے اور ظلم و جاہلیت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے میدان کربلا میں۔ عزاداری ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کے کچھ آداب ہوتے ہیں، تو آداب عزاداری کیا ہے؟ آداب عزاداری ہمراہی اہل بیت حاصل ہوتی ہے مجلس میں۔ جلوس میں ہم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ مجلس میں آنے کے آداب میں سے اہم ترین ادب یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کر مجلس میں آئے، باوضو ہو کر جلوس میں جائے، اور مجلس میں جہاں آپ کو جگہ مناسب نظر آ رہی ہے وہاں نہ بیٹھیں، بلکہ جہاں آپ کو مناسب جگہ میسر ہو جائے وہاں بیٹھنے کی کوشش کیجیے۔ کسی کو اذیت دے کر ہم امام حسین کو خوش نہیں کر سکتے، بلکہ کسی کا احترام کر کر ہم امام حسین کو خوش کر سکتے ہیں۔
ہم جب جلوس میں جاتے ہیں تو ہم جلوس میں علم اٹھاتے ہیں، علم اٹھا کر جناب عباس علیہ السلام سے وفاداری کا اعلان کرتے ہیں، تابوت اٹھا کر شہادت کے مکتب کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ سید الشہداء کا تابوت ہمیں شہادت کے مکتب کی طرف راغب کرتا ہے۔ عزیزو، عزاداری میں اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ کس کو سنا جائے کس کو نہ سنا جائے۔ بس جو ظہور سے قریب کر رہا ہو اس کو ہم اور آپ سنیں، اور جو ظہور سے جس معنی میں سے بھی ہم کو دور کرے ہمیں اس کو نہیں سننا، کیونکہ عزاداری مقدمہ ظہور حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے۔ خواتین عزاداری میں کیسے شرکت کریں؟ ایک تو یہی کہ ظاہری لحاظ سے باحجاب ہوں، سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور حزن و ملال رکھتی ہوں۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کو بھی اس طرف مائل کریں کہ یہ کربلا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہے ہماری درس کا کربلا۔ تو جس طرح کہ اور جگہوں پر اور مقامات پر جاتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو آمادہ کرتے ہیں ایک اسلامی مذہبی اور دینی جس کو ہم نے درسگاہ کہا ہے، اس میں لے جاتے ہوئے بھی اس کے بھی کچھ لوازمات ہیں، اور وہ لوازمات یہی ہیں کہ بچوں کو بتایا جائے کہ اس کربلا میں بھی، عاشوراء میں بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے بچوں نے قربانیاں دی ہیں اور اثار کیا ہے، اور اپنے جو امام پر بعض چھوٹے چھوٹے بچوں نے حتی اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں۔ و ملت اسلام اگر نام حسین را و یاد حسین را زنده نگه بدارد و اون رو الگو قرار بدهد برای خود، از همه موانع و مشکلات عبور خواهد کرد.